اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق دین اسلام کی روشن شمع لے کر آئے، اس کے آگے پہلے تمام انبیاء کرام کے ادعیان کی شمعیں بجھ گئیں اور آپ کے دین نے تمام ادعیان کو منسوخ کر دیا۔ اب نجات اسی دین میں ہے اور خدا کی معرفت کا ذریعہ صرف اتباع و محبت رسول ہے۔ تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی، بندگی خدا کی اطاعت رسول کی ہے، مرتبہ حضور کا بالائے فہم و عقل، معلوم ہے خدا ہی کو عزت رسول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو میری ہی پیرو و اتباع کرتے۔ مایوسی گناہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہودی یا عیسائی اہل کتاب ہونے کے زغم میں نہ رہے، اگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور اگر یہودیت اور نصرانیت پر بھی عمل کرتا رہا اور پھر میرا دین قبول کر لیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لہٰذا اے دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں، دنیا کی لالچ میں اندھے ہو کر دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، یہی دین تمہیں نجات دے سکتا ہے، اور یاد رکھو یہ مٹنے نہیں بلکہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ تم سب فنا ہو جاؤ گے مگر دین اسلام باقی رہے گا۔ اس کو مٹانے کی جتنی سازشیں کرو گے یہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، جس کا تجربہ تمہیں امریکہ اور برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ پرانی ضد چھوڑ دو اور دامن مصطفیٰ میں آ کر پناہ لے لو اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی مایوس اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنے دین پر سختی سے کاربند ہو جاؤ، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اسلام کے دشمن کا زور ٹوٹے گا اور محمد عربی کے دین کے فریرے لہرائیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے بوقت وضو کرنے والا پانی ایسا ہے کہ جس سے اہل ایمان کو جاودانی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو بطور تبرک جسم پر ملتے، منہ پر ملتے، پی جاتے، اور جس کو نہ ملتا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پر مل لیتا۔ گویا حضور علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان ہوئے، کیونکہ ان کے دھون سے ان کے حواریوں کا یہ سلوک نہ تھا۔ غلامان نبی ممتاز ہیں سارے زمانے میں، مقام امت سرکار والا سب سے اعلیٰ ہے، انہیں حاصل ہوئی ہے خوشنو دیے پیغمبر آخر، انہیں خوشبخت انسانوں سے راضی حق تعالی ہے۔ آب حیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا پانی ہے جس کو ایک بار پی لیا جائے تو موت نہیں آتی۔ غالباً یہ پانی ایسا ہی فرضی پانی ہے جیسے انیکا پرندوں میں فرضی پرندہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ عاشق رسول نے اس کا کھوج لگا لیا کہ اگر کہیں سے یہ پانی ملتا ہے تو حضور پاک کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن خوش نصیبوں نے یہ پانی پی لیا ان کے بارے میں فرما دیا گیا، مہک پھیلی گلو گلزار مہکے، کھلے جس وقت گئے سوئے محمد۔ صحابی دیکھتے رہتے تھے ان کو، بسا نظروں میں تھا روئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں البتہ نہر نہاد کا ذکر احادیث میں ہے کہ جنت میں ایسی نہر ہے کہ گنہگار مسلمانوں کو سزا کے لیے جہنم میں رکھ کر جب نکالا جائے گا تو ان کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، پھر اس نہر میں گوتا دیا جائے گا تو چمکنے لگیں گے۔